پوچھا گیا ہے کہ میری دادا نے میری پھپھو کو حصہ نہیں دیا تھا. ہم اپنے والد سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کب منع کیا ہے مگر دیتے بھی نہیں. میری سسٹر میری پھپھو کی بہو ہیں اور وہ بارہا اظہار کر چکی ہیں مگر والد صاحب نہیں دے رہے. اس کے لیے دعا بھی کریں اور حل بھی بتائیے. حل تو یہ ہے کہ وہ عدالت میں جائیں. ٹھیک ہے. اور پہلے تو ایک جرگہ بھیجیں ان کے پاس بڑوں کا کہ جو میراث ہے حق ہے وہ دے دیں. ٹھیک ہے. آپ نے بھی قبر میں جانا ہے, مرنا ہے, اور دوسروں کا حق اپنے ساتھ نہ لے جائیں. وہاں کا معاملہ بڑا سخت ہے. تو یہ بتا دیں. اگر وہ یہ بات مان جائیں تو سبحان اللہ. ہاں جی بالکل. اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو یہ عدالتیں اسی لیے ہیں کہ جا کے اپنا حق وصول کرو اور ان کے ذریعے سے اپنا حق وصول کر لو. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا جو بنیادی طریقہ ہے وہ یہی ہے. باقی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے دل کو نرم کر دے, ان کے والد صاحب کے دل کو نرم کر دے کہ وہ اپنے بہنوں کا حق ادا کر دیں جو ان کا شرعی اور واجبی حق ہے, لازمی حق ہے. ٹھیک ہے جی. نعمان فاروقی صاحب شیخ جی میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے ایریے میں جو اچھے عالم دین ہیں ان کے پاس ان کو ملایا جائے اور وہ وراثت اور اس کے احکام اور جو اللہ کی حدود ہیں اور اس کے حوالے سے ان آیات کے جو اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے جو اس کی وعیدیں بیان فرمائی ہیں وہ ساری انہیں بتائیں. ٹھیک ہے. تو اور آخرت میں جو جس کا حق رکھا ہوگا وہ حدیث مفلس وہ بھی ان کے سامنے رکھیں کہ جس کے ذمہ حق لوگوں کے واجب ہوں باقی ہوں گے اور اس نے نیکیاں بھی اس کی ہوں گی تو وہ نیکیاں ان میں تقسیم ہوتی جائیں گی اور پھر بعد میں ان کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے. تو یہ نہ ہو کہ اس کا شمار ان میں ہو جائے. اور یہ بھی حدیث سنائے کہ جس نے کسی کی زمین پر ایک بالشت بھی قبضہ کیا, یہ قبضہ وہ نہیں ہے کہ بندہ خود سے قبضہ کر لے کسی غلط ڈاکومنٹ بنا کے یا ایسے غیر قانونی طریقے سے. اگر آپ کسی کا حق نہیں دے رہے تو یہ بھی قبضہ ہی ہے. یہ بھی قبضہ ہے. تو ایک بالشت کا بھی اگر کسی نے قبضہ کیا ہے 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا روزے قیامت. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کس قدر بڑا ہے ایک بالشت کرنے سے. تو جس نے حق دیا ہی نہیں ہے تو یہ بھی ایک قبضے کی صورت ہے. تو ایسے دلائل دے کے نا میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں ہماری ساری باتیں, ہمارے فلسفے, ہماری باتیں وہ سب ایک طرف, قرآن مجید کی ایک آیت, ایک حدیث نبوی وہ نا کایا پلٹ دیتی ہے. اس میں ایک اثر ہے, تاثیر ہے. مسلمان ہے ظاہر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دیکھتے. بعض اوقات ہوتا ہے وہ اوجل ہوتا ہے, اس کا صحیح مفہوم یا یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرے لیے ہے. تو اس وجہ سے جی یہ نصیحت اور وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, تو کہ نصیحت کریں, نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. تو ان طریقوں سے ان کو لانے کوشش کریں. عدالت میں بعض اوقات ایسے بندہ پھنستا ہے کہ وہ اپنے ہی لگ جاتے ہیں, اپنے ہی لگ رہے ہوتے ہیں اور نسل بہت زیادہ پیسے ویسٹ ہو جاتے ہیں دونوں طرف سے.